بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال پیش کیا گیا ہے کثرت حرکت یا 3 سے زیادہ اگر نماز میں حرکت ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جاتی رہی، آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا مفتی مملکت سعودی عرب سے فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز سے۔ آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ يسأل أخونا ويقول رجل يصلي فتحرك 3 حركات متتالية فهل تبطل صلاته؟ پوچھا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ یکے بعد دیگرے نماز میں حرکت کرنے سے سنا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سماحت الشیخ کیا فرما رہے ہیں؟ أو الأنف أو ما شابه ذلك ليس على هذا دليل ولا تبطل الصلاة بذلك. لیس علیہ دلیل، شیخ فرما رہے ہیں کہ 3 حرکت کرنے سے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اور مفصل جواب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پوری توجہ، انہماک اور قلبی و جسمانی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، خواہ فرض ہو یا نفل، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور نماز کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرے۔ اطمینان نماز کے ارکان و فرائض میں سے ہے۔ بے حد اہم بات یہ ہے کہ نماز کے اندر سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ جس شخص نے اطمینان و سکون کے بغیر برے طریقے سے نماز کو پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ فرمایا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ جب اس شخص نے اس طرح 3 بار کیا اور وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس کو یہی فرماتے رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص دریافت کر رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر جو آسانی سے ممکن ہو قرآن مجید پڑھو، پھر خوب اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر بے حد اطمینان سے سجدہ کرو، پھر ساری نماز ہی اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ اور جو اللہ چاہے اس کی قرات کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طمانینت نماز کا اتنا بڑا رکن اور فرض عظیم ہے کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جو شخص ٹھونگی کی طرح سے نماز پڑھتا ہے نا، جلدی میں عجلت سے، جس طریقے سے کوا یا کسی چیز کو ٹھونگے مارتے ہیں جانور، تو شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں کہ جو شخص ٹھونگے مارے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع نماز کا خلاصہ اور روح ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کا خصوصی اہتمام کرے، نماز کی ادائیگی کا خوب ذوق و شوق سے نماز ادا کرے۔ یہ کہنا کہ اگر 3 حرکتیں ہو گئیں تو وہ طمانینت اور خشوع کے منافی ہیں، تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ بعض اہل علم کا قول ہے اور اس کے لیے کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے۔ جیسے شیخ نے شروع کے ہی جواب میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ ہاں البتہ نماز میں حرکات فاضلہ، مثلا یہ جو بے جا اور غیر ضروری حرکتیں ہوتی ہیں نا، ایک آدمی ناک کھجا رہا ہے، ایک آدمی کان کھجا رہا ہے، ایک آدمی کپڑوں کو صحیح کر رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ مثلا ناک، داڑھی اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ کھیلنا اور مشغول ہو جانا مکروہ ضرور ہے، اور اگر اس طرح کے فضول کام نہیں نماز میں کثرت اور تواتر سے ہوں گے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر حرکت ایسی ہو کہ اسے عرف عام میں زیادہ نہیں بلکہ کم ہی سمجھا جاتا ہو یا زیادہ ہو مگر متواتر نہ ہو تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے اور اپنی نماز کی حفاظت کرے اور فضول حرکتوں کو چھوڑ دے، خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، تاکہ نماز کو تمام وہ کمال انداز سے ادا کر سکے۔ نیک شیخ فرما رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ عمل قلیل حرکت، جو تھوڑی بہت حرکت ایک نماز میں جائز ہے اور کرنی اگر اس کا وقت آ جائے تو کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ حرکات قلیلہ اور متفرق وغیر متواتر عمل حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ چھوٹی موٹی حرکتیں جو نماز میں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی کو چھینک آئی، اس نے ٹیشو پیپر نکال کے اپنی جیب سے اپنے تھوک کو لے لیا، یا کسی وجہ سے فون کی بیل بجنے لگی تو جیب میں سے فون نکال کر اس نے فون کو بند کر دیا، اس طرح جو حرکتیں ہیں یہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر دروازہ کھول دیا تھا، اور سنن میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھائی، پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو اسے اتار کر بٹھا دیتے آپ علیہ السلام اپنی نواسی کو، اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیا کرتے تھے۔ واللہ ولی التوفیق۔ یہ تھے فضیلت شیخ عبدالعزیز ابن باز، جن کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ حرکت جو نماز کے اندر ایک آدمی کر سکتا ہے ضروری وقت پڑھنے پر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگوں کا سوچنا کہ جناب فون کو نکال کر اور اس کو شٹ ڈاؤن کرنے یا اس کی بیل آف کرنے سے یا کال ڈسکنیکٹ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ بے بنیاد خیال ہے۔ اگر آپ اس فون کو بجنے دیں گے جیبوں میں تو یہ آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا کرے گا۔ بعض مرتبہ تو فونوں میں باقاعدہ طور پر میوزک ہوتے ہیں، اس طرح کے میوزک جو بہت زیادہ مسجد کے ماحول سے مناسبت بھی نہیں رکھتے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز میں سکون اور اطمینان اختیار کریں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، لیکن وقت آنے پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے دروازہ کھولا اور اپنی نواسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، اس طریقے سے ان حرکات سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اگر آپ جوائن ابھی تک ہمارا فون یہ نیٹ ورک نہیں کیا ہے نور ٹی وی جدہ کا، تو پلیز ہمیں جوائن کر لیجئے اور ہمیں اپنے وائس میسج کے ذریعے سوالات بھیجتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون